وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا ربي زدني علما نافعا بڑائی و بزرگی حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے یہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرما کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے بہت ساری تکلیفیں جھیلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم سامعین گرامی بزرگوں دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں خطبہ حاجہ میں پڑھی گئی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کے متعلق ہمیں تلقین فرمائی ہے
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرنا۔ اس سے مراد عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں میں خاموشی اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کی تلقین فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کا حکم عطا کیا ہے، اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ العالمین نے جو 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی ہے، ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، ان 5 وقت کی نمازوں کو ہمیں اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا، اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ بالخصوص ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے جسے صلاۃ الوسطیٰ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ معزز سامعین گرامی، نماز کی حفاظت کے بہت سارے معانی ہو سکتے ہیں کہ جن میں سے چند معانی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یعنی جب مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نہ کہ اس کو تاخیر کر کے کسی اور وقت میں اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت میں نہ پڑھنا، بلکہ ظہر کی نماز کا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، مغرب کی نماز کا وقت یہاں سے یہاں تک ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو بھی اوقات ہمارے لیے نمازوں کے بیان کیے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات کی طرف ہماری نشاندہی کرائی ہے کہ ان اوقات تک کھلا نماز کا وقت ہے، تو نماز کو ان اوقات کے اندر ادا کرنا۔ اسی طرح سے ایک معنی نماز کی پابندی کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز کو جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، یعنی نماز کے لیے مسجد میں آنا اور ایک امام کے پیچھے جیسے سب لوگ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی جماعت میں شامل ہو کر اپنی نماز کو قائم کرنا اور اپنی نماز کو ادا کرنا۔ اسی طرح سے نماز کے حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے مستحبات اور اس کے مکروہات کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو وہیں پر ایک معنی نماز کی حفاظت کا یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنی نماز کو ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کی کوتاہی سے اور ہر قسم کی کمی سے محفوظ رکھنے۔ سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی پہلو پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہم میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سرے سے نماز ہے ہی نہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہے، نام انہوں نے مسلمانوں والا رکھ دیا ہے، لیکن ان کی زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو وہیں پر دوسری قسم کے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی من مانی جب من کیا تب چلے آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے، اور تیسرے قسم کے افراد یہ وہ افراد ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور نمازوں کو اس کے وقت پر ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کے اندر کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی کوتاہیاں اور کچھ ایسی خامیاں موجود ہوتی ہے کہ جو انجانے میں ہو جاتی ہے، جس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اور بسا اوقات ہم نمازوں کے ادائیگی میں بہت ساری ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں جو جان بوجھ کر کی جاتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نماز کو ہر قسم کی کمیوں سے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی چند چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ معزز سامعین، یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیڈول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نمازوں کو دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے تھے کہ وہ نمازیں صحیح طور سے پڑھتے ہیں یا نمازوں کے اندر کسی طرح کی کوئی خامی اور خرابی چھوڑتے ہیں یا نماز کے اندر کوئی غلطی کرتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کی اصلاح فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی غلطیاں بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے لیکن در حقیقت تمہیں نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے. جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے اور مسجد کے اندر داخل ہو کر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. یعنی صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ اے فلاں شخص, اے صحابی, تم جاؤ, جا کر واپس اپنی نماز دہراؤ اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. صحابی پھر جاتے ہیں, پھر نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے کر یہی چیز بالکل یہی سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارجع فصلی, کہ پلٹ جاؤ, لوٹ جاؤ اور دوبارہ تم نماز پڑھ لو اس لیے کہ فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. صحابی پھر جاتے ہیں, پھر آپ نماز پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بعد پھر ان سے وہی الفاظ دہراتے ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی, کہ جاؤ, جا کر نماز پڑھو, لوٹاؤ اپنی نماز کو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو صحابی جاتے ہیں اور پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی الفاظ دہراتے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم اس سے بہتر انداز میں مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا. میری نماز میں کیا خامی ہے, میری نماز میں کیا خرابی ہے, میری نماز کے اندر کیا کوتاہی ہے یا مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی, تم مجھے سکھاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ سکھایا. اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کے اندر کسی طرح کی کوتاہی یا کوئی خرابی دیکھتے تھے یا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کی اصلاح کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی پر تنبیہ کرتے تھے اور اس غلطی سے ٹوکتے تھے. وہ اس لیے کہ اس طرح کی غلطی دوبارہ سے اس طرح کی غلطی نہ ہو. معزز سامعین, ہم اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اسی طرح سے اپنی نماز کا مطالعہ کریں کہ کیا ہماری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائی ہوئی شریعت میں جو نماز کا طریقہ بتایا ہے, کیا ہماری نماز اس طریقے کے مطابق ہے, کیا ہماری نماز اس طریقے سے موافقت رکھتی ہے یا ہماری نماز اس طریقے سے موافقت نہیں رکھتی. اس حساب کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی نمازوں کا اندازہ لگائیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کو درست کریں. یقیناً ہماری نمازوں کے اندر بہت ساری کمیاں اور بہت ساری کوتاہیاں موجود ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی اس چیز پر غور کیا, کیا ہم نے کبھی یہ چیز سوچی کہ ہماری نماز میں جو غلطیاں ہے کہ کبھی کسی مسجد کے امام سے جا کر ہم پوچھ لیں کہ امام صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز کو دیکھ لیجئے, ہماری نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو, ہماری نماز کے اندر کوئی کوتاہی یا خرابی ہو یا ہم سے کسی طرح کا طریقے میں کوئی مس ہو رہی ہو یا ہمارا طریقہ غلط ہو رہا ہو تو تم ہمیں بتائیے. کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں سے نماز پڑھوا کر کبھی ان کی نماز کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس چیز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
کہ ہم اپنی نماز کا محاسبہ کریں. سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی نمازوں کا حساب لگائیں. سب سے پہلے ہم اپنی ذاتی نمازوں کو دیکھیں کہ ہماری نمازوں کے اندر کس قدر خرابیاں ہے اور کس قدر کوتاہیاں ہے. پھر اس کے بعد اپنے ماتحتوں کی نمازوں کا حساب لگائیں اور ان سے نماز پڑھوائے تاکہ ہمیں بھی وہ چیز معلوم ہو سکے کہ ان کی نمازوں کے اندر کس طرح کی کوئی خرابی ہے. معزز سامعین، آئیے اب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نمازوں کے اندر ہونے والی ہماری خطائیں کیا ہے. ہماری نماز جب تک ہم وضو نہیں کریں گے اللہ رب العالمین ہماری نماز کو قبول نہیں کرے گا. اب ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جو وضو تو کرتے ہیں لیکن ان کی وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی. وضو تو کرتے ہیں، اعضاء وضو دھلتے بھی ہیں، لیکن ان اعضاء کو مکمل طور سے ہم نہیں دھلتے. کبھی دیکھا جائے تو کبھی کوہنیاں سوکھی ہوئی پڑی رہتی ہے، کبھی دیکھا جائے تو انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے وہ سوکھی ہوتی ہے، کبھی دیکھا جائے تو کسی کے مسح کرنے کا طریقہ الگ ہے، تو کوئی اپنے پیروں کو دھلتا ہے اس حساب سے کہ اس کی ایڑیاں سوکھی رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب کی، جہنم کے آگ کی دھمکی سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، کہ جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہتی ہے ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے عذاب کی یعنی جہنم کی آگ کی دھمکی دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ چیز بالکل واضح اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے وضو شخص یعنی وہ شخص جو بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو دیکھا کہ ان کے قدموں میں ناخن برابر جگہ سوکھی تھی، ان کا وہاں اس حصے میں پانی نہیں پہنچا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جا کر اپنی وضو نئے سرے سے دوہراؤ، مکمل طور پر وضو کرو اور پھر آ کر تم نماز پڑھو. تو گویا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اعضاء وضو میں سے تھوڑا سا حصہ بھی اگر سوکھا رہ جاتا ہے تو گویا کہ وہ وضو ہماری ناقص ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم وضو کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے تمام جسم کے تمام اعضاء کو جو وضو کرنے کے جو اعضاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان تمام اعضاء تک برابر اور اچھی طرح سے پانی پہنچائے اور وضو والے اعضاء کو اچھی طرح سے دھلے تاکہ ہماری نماز بھی قبول ہو سکتی ہے. تو گویا نماز کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہماری وضو مکمل ہو اور ہماری وضو بالکل ویسی ہی ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر ہماری وضو کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نقص ہماری نماز پر اثر کرے گا اور ایسی صورت میں ہماری نماز اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے نماز کے اندر غلطی ہونے والی دوسری غلطی یہ ہے کہ جو اخطاء ہم سے سرزد ہوتی ہے، جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہے وہ مسئلہ آتا ہے کہ ایک نیت کا مسئلہ ہے کہ ہم میں بہت سارے افراد ایسے موجود ہیں کہ جو اپنی زبانوں کے ذریعے سے نیت کرتے ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں جمعہ کی، کھلا امام کے پیچھے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ اپنی زبان سے ان چیزوں کی ادائیگی کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے. جو چیز دل کے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے اسی چیز کو نیت کہتے ہیں. زبان سے نیت کرنا نیت نہیں ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے اس نیت کو اس طرح زبان سے کی گئی نیت کو بدعت کہا ہے. اسی طرح سے امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنے کے متعلق صحیح احادیث تو کجا بلکہ ضعیف اور موضوع روایات بھی ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر اس چیز کی وضاحت ہو یا جس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہو کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اپنی زبانوں کے ذریعے سے نیت کریں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جب نماز کے لیے آئے البتہ کسی بھی عبادت کی ہم نیت کریں تو اس نیت کو ہم دل کے اندر ارادہ رکھے، نہ کہ اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس چیز کو ادا کیا جائے.
اسی طرح سے نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمارا جو لباس ہے وہ لباس ہمارا شریعت کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اسلام نے اس کے حدود مقرر کر دیے ہیں، اسلام نے ہمارے لیے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی چیزوں کو ڈھکنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی جو سطر بتائی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور اسی طرح سے کندھوں کا ڈھکا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ انسان کے پیٹ میں سے کوئی چیز واضح ہو جاتی ہے، یا انسان مرد کے ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، یا پنڈلیوں کا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا ظاہر ہونا نماز پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں پیدا کرے گا۔ لیکن جو سطر کی چیز ہے، جو ناف سے لے کر گھٹنے تک یا کندھوں کا کھلا ہوا ہونا، تو یہ ہماری نماز کو باطل بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے شریعت نے عورتوں کے لباس کی بھی حد مقرر کر دی۔ روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بالغہ عورت کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اس سے وہ اپنے سر پر دوپٹہ نہ لے۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا لباس یہ ہے، عورت کو نماز کے اندر اپنے پورے جسم کو چھپانا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اور اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ عورت اپنے ہتھیلیوں کے علاوہ اپنے چہرے اور اپنے قدموں کے علاوہ پورے جسم کو چھپائے گی۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے فل آستین کا پہننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کا پورا جسم چھپ سکے، اور اسی طرح سے عورت کو نماز کے لیے دوپٹہ لینا یا اسکارف وغیرہ پہننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو گویا کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا مطالعہ کریں، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوہرائیں تو ہم میں بہت سارے احباب ایسے موجود ہوتے ہیں کہ آج تو جو اسٹائلیں چل رہی ہے ہم وہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ کوئی پینٹ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہے، کوئی رانوں پر پھٹی ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں وہ ہم ناف پر نہیں بلکہ ہم کمر کی ہڈیوں پر پہنتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی ٹی شرٹ وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ اس قدر شارٹ ہوتے ہیں کہ ہم اگر رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ہماری جو صدر کا حصہ ہے وہ بالکل واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لباس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایسے لباس پہن کر نماز ادا کرنا تو اس کے ذریعے سے، ایسے لباس کے ذریعے سے ہماری نمازیں بھی باطل ہو سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اپنے لباس کو بھی دیکھیں کہ ہمارا لباس کیسا ہے، کہیں ہمارے لباس کی وجہ سے ہماری نماز باطل تو نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ضرورت اچھا بہتر لباس پہن کر آنے کی کوشش کرے، اور زیادہ تنگ اور نیرو ٹائپ میں کپڑے پہن کر نہ آئے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نماز کا خشوع و خضوع چلا جائے اور ہمارا ذہن کسی اور طرف بھٹک نہ جائے۔ تاکہ ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان رکوع کرنے سے اور اچھی طرح سے سجدہ کرنے سے یا جلسے میں بیٹھنے سے انسان عاجز آ جاتا ہے، وہ اتنی تنگ کپڑے پہنتا ہے کہ اسے بہت ساری تکلیفوں اور بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لباس کو دیکھیں کہ ہمارا لباس کس طرح کا ہے اور ہم کیسے لباس کے اندر نمازیں قائم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سے جو نمازوں کی صورت میں ایک غلطی بہت زیادہ سرزد ہوتی ہے، اور عموماً بہت سارے افراد ایسے موجود ہوتے ہیں چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں، وہ اپنی ایک ہی جگہ کو محدود کر لیتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں جائیں گے تو صرف وہی ایک جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے، چاہے وہ ہماری سنتیں ہو یا فرائض ہو۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر اس جگہ پر کوئی دوسرے افراد موجود ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کو ہٹا کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرة الغراب وأن يؤقن الرجل المكان في المسجد كما يؤقن البعير۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم کوے کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی کوے کی طرح سے کہ ہم نمازوں کے اندر جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جس طرح کوا اپنے دانے کو یا اپنے غذا کو چگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی مشابہت سے منع کیا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو منع کی وہ یہ کہ يؤقن الرجل المكان في المسجد، کہ آدمی مسجد کے اندر اپنے کسی ایک مکان کو، کسی ایک جگہ کو خاص کر دے، جس طرح کہ
اونٹوں کے بیٹھنے کا کوئی مقام خاص ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اگر کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ کل قیامت کے دن زمین جو ہے اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اپنے رب کے سامنے اپنے اوپر گزری ہوئی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرے گی۔ ہم میں سے کوئی نہیں، کون یہ چاہتا ہے، کون یہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن جب زمین اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی خبریں پیش کرے تو اس وقت ہمارا بھی نام زمین لے کہ اللہ فلاں شخص نے مجھ پر فلاں دن فلاں وقت میں اور فلاں نماز میرے سینے پر پڑھا ہے، کون نہیں چاہتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو زمین ہے اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہے، یہ تمام کی تمام مخلوقات ہمارے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے اندر کوئی جگہ متعین نہ کریں، بلکہ جس جگہ پر بھی، جس صف میں اور مسجد کے دائیں حصے میں یا مسجد کے بائیں حصے میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے ہم وہاں پر جا کر نماز کو پڑھیں، اپنی کسی ایک ہی سائڈ کو خاص نہ کریں، کسی ایک ہی جگہ کو خاص نہ کریں۔ اسی طرح سے نماز میں سے ایک غلطی ہم سے یہ بھی سرزد ہوتی ہے کہ ہم نماز کی جو ارکان ہے، نماز کے جو شروط اور اس کے واجبات ہے، ہم ان ارکان کو ادا کرنے میں یا نماز کے ان افعال کو ادا کرنے میں بہت ہی زیادہ عجلت پسندی سے کام لیتے ہیں، بہت ہی زیادہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ ہم ابھی رکوع میں گئے نہیں ہیں، ڈھنگ سے رکوع میں گئے نہیں ہیں کہ ہم رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر زیادہ وقفہ نہیں ہوا ہے کہ ہم پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ خطبہ حاجہ کے بعد جو جس حدیث کے ذریعے سے ہم نے اس خطبے کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنی نماز کو دہرانے کا حکم دیا تھا، وہ صحابی سے جو غلطی سرزد ہو رہی تھی وہ ان سے غلطی یہی سرزد ہو رہی تھی کہ وہ اپنی نماز میں جلد بازی سے کام لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نماز کا طریقہ سکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو تم اپنی وضو کو صحیح طریقے سے انجام دو، مکمل طور پر وضو کرو، جو اعضاء دھلنے کا حکم دیا گیا ہے ان اعضاء کو اچھی طرح سے دھلو، اس کے بعد پھر تم آؤ اور تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر جو کچھ بھی تمہیں آتا ہے ان قرآن میں سے جو کچھ بھی آتا ہے، جو کچھ بھی تمہیں یاد ہے اسے تم پڑھو، پھر جب تم رکوع کرو تو اچھی طرح سے مطمئن ہو کر رکوع کرو، جب تم رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو مطمئن ہو کر کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، جلسے میں بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم جب بھی جو بھی اپنی نماز پڑھے، چاہے وہ سنن ہو، چاہے وہ نوافل ہو یا چاہے وہ فرائض ہو، اپنی تمام نماز کے اندر ہمیں اطمینان رکھنا ہے اور عجلت پسندی سے کام نہیں لینا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ان خطاؤں پر دھیان دیں اور اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو اپنی نماز کے اندر ہونے والی تمام خطاؤں سے الہ العالمین کو ہمیں دور رکھ، الہ العالمین کو ہم تمام لوگوں کو خالص تیری رضامندی کے لیے تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو آج کی اس مجلس کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ذریعہ نجات اور جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنا۔ جو مقروض ہے تو انہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکال۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہے تو انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن محمدا رسول الله